بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری یہ جو سلسلہ درس ہے اس میں ہم بحث کر رہے تھے بحث امامت سے، جو کہ ہمارا مقصد رابع ہے، اور اس مقصد رابع کے اندر ہم نے بہت سارے مسائل سے بحث کیے۔ مقصد خامس کے اندر ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ امام ضروری ہے، نصب امام خدا پر ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم نے دلیل پیش کیے تھے کہ نصب امام جب ایک اہم اور ضروری مسئلہ ہے تو آیا لوگ امام کو نصب کر سکتے ہیں یا نصب نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اوپر ہم نے یہ بات دلیل پیش کی تھی، کوئی تقریباً 24 یا 25 دلیلیں ہم نے پیش کی تھی کہ خلیفہ رسول یا جس کو ہم امام کہتے ہیں اس کو نصب کرنا لوگوں کے اختیار کے بعد نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو نصب کرے۔ جب ہماری بحث یہاں تک پہنچی تو اس میں ہم نے چند ایک اور اہم چیزوں سے بحث کیا تھا، اور اشکالات کے سلسلہ، یعنی وہ اشکالات جو کہ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے تھے، ان اشکالات کو بیان کرنا شروع کیا تھا۔ تو اس میں چند ایک اشکالات ذکر ہوئے تھے۔ پہلا اشکال کل ہم نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ آیا مفاسد، جب آپ کہتے ہیں کہ مفسدہ نہیں ہے تو ممکن ہے آپ کو ان مفسدہ کا علم نہ ہو، مگر باطن میں اس کے بہت سارے اور بھی مفاسد ہو سکتے ہیں، لہذا جب باطن میں مفاسد اس کے موجود ہے جس کو آپ کو علم نہیں ہے تو اگرچہ اس فعل کے اندر مصلحت ہی کیوں نہ ہو، نصب کرنا اللہ تعالیٰ کے پر واجب اور لازم نہیں ہے، بلکہ ان مفاسد خفیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے وجوب نصب امام اللہ تعالیٰ سے ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا موقف تھا، تو اس میں ہم نے یہ جواب عرض کیا تھا کہ مفاسد یہ ایسی کوئی شے نہیں ہے کہ جس کا ہمیں علم نہ ہو، بلکہ یہ گنے چنے ہوتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے، اور ہمیں جن مفاسد کے علم ہے وہ مفاسد اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ جب مفاسد منتفی ہے اور ممکن جو آپ احتمال دے رہا ہے تو ایسے مفاسد مفید نہیں ہے، کیونکہ غیر معلوم چیزوں کے ساتھ تکلیف یعنی متعلق نہیں ہوتی ہے، لہٰذا جب اصل اس طرح سے ہے تو لہٰذا ایک احتمال کی بنا پر آپ اس اہم مسئلے کے جس کے اندر اتنی مصالح ہے اور ساتھ ساتھ اتنی ادلہ اس کے اوپر موجود ہے کہ نصب ہونا چاہیے، آپ ان تمام ادلہ سے اعراض نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں آج دوسری اشکال کی طرف کی اشکال دوم، اور اس کا جواب ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اس اشکال دوم میں عرض یہ ہے کہ قالو، ان لوگوں نے، قالو یعنی کل ہم نے کہا تھا قال، یعنی قال المخالف، مخالف نے کہا، یعنی جو چیز جو ہمارے مکتب کے خلاف ہے، جو ہمارے نظریہ کو نہیں مانتے، ان کی طرف سے یہ ہے۔ لیکن آج قالو یعنی ان لوگوں نے کہا، یعنی اس میں بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک فرد وہی مخالف بھی ہے جو کہ ہمارے نظریات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الامامت انما تجب، امامت، آپ کی بات صحیح ہے کہ امامت واجب ہو جانی تھی، نصب امام اللہ تعالیٰ کی پر واجب ہونا تھا، یعنی ہم آپ کے موقف کو قبول کرتے ہیں، اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں، یعنی یہ لوگوں کو یہ اختیار نہیں ملنا چاہیے تھا کہ لوگ جا کے امام کو نصب کرے، خلیفہ کو نصب کرے، ووٹنگ کرے، یہ حق صرف اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے امام کو نصب کرنا واجب تھا، کب؟ اس صورت میں کہ اگر
انحصر اللطف، وہ تمام لطف، یہاں پر ال ہے تو اس سے سابقہ جو چیزیں ہیں یعنی علل محلہ یا باللام جس میں آپ سابقہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، المعرف جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر اللطف یعنی وہ تمام لطف جس کو آپ نے ایک امام کے ہونے کے لیے ضروری قرار دیا تھا، وہ تمام لطف منحصر ہوتا فی ہا اسی نظام امامت کے اندر۔ تو اگر اسی نظام امامت کے اندر ہی لطف منتہی ہو جاتا، منحصر ہو جاتا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہوتا، تو کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو حکیم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عزیز اور اللہ تعالیٰ کو رحیم مانتے ہیں، تو اس کے رحمانیت کا، اس کی عدالت کا، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی چیز کی جس کے اندر جہاں پر مصالح ایک ہی شے کے اندر منحصر ہو جائے، اس چیز کو لوگوں تک پہنچانا، لطف کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ مگر چونکہ یہاں پر امامت کے اندر منحصر نہیں ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے وہی راہ اختیار کرنا جہاں پر لطف منحصر نہ ہو، یہ واجب نہیں ہے۔ یہ چیز تو انسانوں کے بنسبت بھی ہے کہ اگر ایک انسان ممکن ہے اس کی مصلحت اسی ایک شے کے اندر منحصر ہو جائے، مثلا وہ بیمار ہے اور اس کی بیماری کی شفا یابی صرف شہد کے اندر ہو، تب ممکن ہے خدا اس کو واجب قرار دے دے کیونکہ تیری علاج اور تیری شفا یابی اسی کے اندر ہے، لہذا تو شہد پیے اور تیرے اوپر شہد پینا واجب ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہ ہو، یعنی شہد کے علاوہ کھجور سے بھی اس بندے کو شفا یابی مل رہی ہو، اس کے علاوہ اخروٹ ہو یا جا کے خوبانی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، آم سے بھی اس کو اگر شفا ملنی ہو، یعنی کسی بھی فروٹ سے اس کو شفا یابی ملنے کا امکان ہو، تو اس صورت میں کوئی عاقل یہ نہیں کہے گا کہ فلاں نے اتنے پیسے لگا کے آپ شہد ہی خریدے، اصل شہد پیے، یا اس طرح کے زحمت کوئی بھی نہیں دیتا، بلکہ جب اس کے لیے موارد زیادہ ہے اور ان میں سے کسی سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں تو اس ایک کے اندر منحصر کوئی بھی نہیں کرتا۔ بس جب ایک عام انسان کے لیے یہ صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ یہاں پر اس طرح کی انحصار نہیں کر سکتے۔ بس اسی بات کو دوسرے انداز میں بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ هُنَاكَ لُطْفٌ آخر، پس کیوں ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر ایک ایسا لطف ہو جو یقوم مقام الامامتی، امامت کے قائم مقام ہو جائے، یعنی امامت سے جو لطف مل رہی ہے، جو فوائد مل رہی ہے، وہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر ایک اور نظام قائم کرے کہ جس کے وجہ سے وہ فوائد مل جائے؟ مثلا وہ جو خلافت کے ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ خلافت ہے، اس کا متبادل یعنی لیڈر چاہیے، ایک رہبر چاہیے، وہ رہبر آپ امامت کے ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور وہی لیڈر آپ امامت کے یعنی خلافت کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ جب خلافت کے ذریعے سے اس چیز کو حاصل کر سکتے، لوگ خود سے جا کے امام کو نصب کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں خود سے ایک فرد کو منتخب کرے گا امام کے لیے؟ لہذا اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ فلا تتعین الامامت للطفیہ، پس امامت فلا تتعین الامامت، پس امامت کیا ہے؟ معین نہیں ہوتا ہے للطفیت، لطف کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی لطف کا تقاضا صرف امام کو نصب کرنے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ فلا یجب علی التعین، پس امام کو معین کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب اور لازم نہیں ہے۔ یہ ان کی طرف سے اشکال ثانی ہے، یعنی امام کو آپ نے لطف کے ذریعے ثابت کیا تھا اور ہم لطف کی عمومیت کے ذریعے سے، لطف کی عمومیت کے مطلب وہ پہلا والا نہیں جس میں ہم نے ایک اور مسئلہ پیش کیا تھا، بلکہ یہاں پر عمومیت سے مراد یہ ہے کہ انحصر با، اسی لطف منحصر با، یہی موریت نہیں ہے کہ اسی موریت کے اندر لطف منحصر ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو لہذا جب منحصر نہیں ہے پس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امامت ہی، امام کو ہی نصب کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے۔ والجواب، جواب یعنی اس مسئلے کا جواب
علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ ہے کیا ان انحصار اللطف الذي ذکرناه فی الامامۃ، آپ یہ کہتے ہیں کہ انما تجب لو انحصر فیها، اگر منحصر ہوتا یہ لطف امامت کے اندر تب واجب ہوتا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ان لطف کا، ان تمام الطاف کا جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، وہ منحصر بہ امام ہونا معلوم نقلہ ہے، ہوتا والی کوئی بات نہیں ہے، یعنی منحصر ہوتا تب واجب ہوتا، یا آپ مفروضے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مفروضہ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ ایسے ایسے الطاف امامت کے اندر نظام امام کے ساتھ منسلک ہے جو کسی دوسرے آپ چیز کے ذریعے سے آپ اس کو نہیں لے سکتے، تو لہذا جب آپ دوسری طرق سے اس لطف کو اخذ نہیں کر سکتے، بس آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے منحصر ہوتا، بلکہ منحصر ہے۔ جب منحصر ہے اور یہ حکم عقلائی، عقل عقلائی کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز معلوم ہے، تب آپ امامت سے انکار نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کے موقع کے مطابق بھی نصب امام کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اب وہ مسئلے کیا ہے؟ وہ مسئلے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ اس کے اندر خود خواجہ رحمۃ اللہ علیہ، خود علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بیان کیا تھا امامت کے نصب کے واجب ہونے کے بارے میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بِأَنَّ الْعُقَلَاءَ مَتَىٰ كَانَ لَهُمْ رَئِيسٌ، جب عقلاء کے لیے کوئی رئیس ہو تو يَمْنَعُهُمْ عَنِ التَّغَالُبِ وَالتَّهَاوُشِ، لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر غلبہ حاصل کرنے، چیڑ فار کرنے سے روکتے ہیں، وَيَصُدُّهُمْ عَنِ الْمَعَاصِي، لوگوں کو معصیت سے بچاتے ہیں، روکتے ہیں، وَيَعِدُهُمْ عَلَىٰ فِعْلِ الطَّاعَاتِ، ان کو باور کراتا ہے اچھے اعمال انجام دینے پر، وَيَبْعَثُهُمْ عَلَى التَّنَاصُحِ وَالتَّعَادُلِ، لوگوں کو ایک دوسرے کے درمیان انصاف اور عدل قائم کرنے پر باور کراتا ہے، کانوا الی الاصلاح اقرب، جو کہ اصلاح سے قریب تر ہے، ومن الفساد ابعد، اور ان کو فساد سے دور رکھتا ہے، وہذا امر ضروری لا یشک فیہ العقل، اور یہ فوائد ایسے فوائد ہے کہ جو کہ ضروری ہے، لازم ہے معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے، لا یشک فیہ العاقل، جس میں کوئی عاقل شک نہیں کرتا۔ یہ عبارت ہے خواجہ خود علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی نصب امام کی وجوب کے بارے میں، یعنی وہ الطاف کے بارے میں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ آیا ان الطاف کا کوئی اور چیز متبادل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ لوگوں کو معصیت سے بچانا یہ فعل اس امام کو ہو سکتا ہے جو اس کو اللہ نے نصب کیا ہو، لیکن جس کو لوگوں نے نصب کیا ہو وہ امام خود گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو لوگوں کو کیسے بچائے گا؟ تحصیل یعنی فاقد شیء معطی شیء نہیں ہو سکتا، یعنی جو امام خود معصوم نہ ہو لوگوں کو کبھی بھی گناہ سے نہیں بچا سکتا۔ وہ ممکن ہے اس کی جہالت کی بنا پر ہو، ممکن ہو کوتاہی کی بنا پر ہو، ممکن ہو دوسرے غلطی کی بنا پر ہو، وہ بہرحال گناہوں سے بچا تو نہیں سکتا۔ اور اسی طرح لوگوں کو اچھائی پر باور کرنا اس امام کی صلاحیت اور ذمہ داری ہو سکتی ہے جو امام معصوم ہو، جس کے پاس یہ صلاحیتیں ہو، جس کو اوامر کا صحیح علم ہو، لیکن جس کو اپنے واجبات کے علم نہ ہو، جس کے پاس علم لدنی نہ ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ کے منبع ہدایت سے متصل نہ ہو، تو اس شخص سے بعید ہے کہ وہ تمام اوامر اور اچھی چیزوں کی طرف لوگوں کی ہدایت کرے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں تب تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو، یعنی نظام امامت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ یا رسول منصوب نہ ہو۔ تو لہٰذا ان تمام فوائد کے حصول تبھی ممکن ہے جب امامت ہو۔ بس ان الطاف کا جس کو ہم نے ذکر کیا، امامت کے اندر منحصر ہونا عقلاء کے لیے معلوم ہے۔ جب عقلاء کے لیے معلوم ہے تب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہاں پر اللہ کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ جب اسی کے اندر منحصر ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ امام کو نصب کرے۔ وَلِهَذَا يَلْتَجِئُ الْعُقَلَاءُ فِي كُلِّ زَمَانٍ،
اسی لیے ہر زمانے میں عقلاء اسی چیز کی طرف رجوع کرتے ہیں، وَكُلُّ شَعْقٍ إِلَىٰ نَصْبِ الرُّؤَسَاءِ، اور ہر گروہ رئیس اور اپنا لیڈر قائم کرنا چاہتا ہے، اگرچہ وہ سفر کے لیے حکم جا رہا ہو، کیوں؟ دفعا للمفاسد الناشئة من الاختلاف، کل مفسدہ اور نقصانات سے بچنے کے لیے جو انسان کے اندر لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو کر وجود میں آتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔